براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر 3 مقامات پر نماز پڑھی۔ دوران سفر ایک مقامات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اتر کر نماز ادا کر لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، معلوم ہے آپ نے نماز کہاں پڑھی ہے؟ پھر کہا، آپ نے طیبہ یعنی مدینہ پاک میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف آپ کی ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر عرض کیا کہ اتر کر آپ نماز پڑھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھ لی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہیں، بیت اللہ میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ پھر آپ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو خوشبو آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ خوشبو کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، فرعون کی باندی اپنی بچیوں سمیت فرعون نے اسے جلا دیا تھا، جہاں اس کی ہڈیاں دفن ہے، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ براق کو باندھا، اندر تشریف لے گئے۔ سارے انبیاء انتظار میں ہیں اور 2 نفل پڑھ کے سب کی امامت کر کے مسجد اقصی کو بھی بیت اللہ کے تابع ہونے کا اعلان کر دیا، اور تمام انبیاء پر آپ کی رسالت اور نبوت کی مہر کو لگانے کا اعلان کر دیا گیا۔ آپ امام بنے اور تمام انبیاء مقتدی بنے، اور یہ اعلان ہوا، اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی، اب موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں گے تو شریعت محمدی چلے گی۔ اب سب کی شریعت ختم، اب مسجد اقصی کی بیت اللہ ہونے کی حیثیت ختم، اب سب بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے۔ اس کے بعد آپ اوپر تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ بولے جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ ان کو خوش آمدید ہو۔ پھر دروازہ کھولا گیا